الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس کی آخری دو آیات بینات تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ رب الجلال مجھے ان آیات بینات کا صحیح معنی صحیح مفہوم اور مقصد بیان کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو
قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑے آب و تاب کے ساتھ جا رہا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ تو یہ جو مہینہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر جہالت تھی، کفر و شرک تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً نبوت ملنے کے بعد ایک بہار آ گئی، اور وہ بہار کیا ہے؟ جو دشمن تھے ایک دوسرے کے سالانہ سال سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، وہ ایسے دوست بن گئے جس طرح بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، بڑے چھوٹے کا احترام لوگوں کے اندر آ گیا، ایک عورت کو عزت مل گئی، اور خصوصاً میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آنے کے بعد جو کفر و شرک والا اندھیرا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ ہم خوش قسمت انسان ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور آخری نبی کی امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو امتیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو آپ نے زندگی بسر کر کے سبق دیا ہے، وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہر ایک شخص، ہر ایک مولوی، عالم، کالم نگار، یہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بولتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے کے اوپر بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر کچھ گفتگو فرمائی تھی، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے جتنے مہینے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ ربیع الاول کے جتنے بھی جمعے ہیں، ان تمام جمعوں کے اوپر انشاءاللہ سیرت طیبہ کے اوپر بیان ہوگا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اوپر گفتگو کی تھی کہ ایک مسلمان بندہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف زبانی طور پر نہیں پڑھا بلکہ دل و جان سے اس کو یقین کے ساتھ پڑھا بھی صحیح اور اس کے اوپر عمل بھی کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر پوری کائنات سے بڑھ کر اگر محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار بھی ہیں محبت کرنے کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے. بندہ کامل مومن بھی تب بنتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد، کنبے قبیلے، ماں باپ، رشتہ داروں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے. پھر جب محبت ہوگی تو انسان کامل مومن بن جائے گا. اور آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے، یہ محبت کچھ وجہ سے ہو جاتی ہے. اس کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انسان کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کسی چیز کو خوبصورت دیکھتا ہے. خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا دل فریفتہ ہو جاتا ہے اور انسان اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے. یہ محبت کرنے کا پہلا سبب ہے، پہلی وجہ ہے. کوئی چیز بھی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر خوبصورت لگی تو پھر اس کے ساتھ محبت ہونے لگی. انسان ہے، دوسرے انسان کو اچھا لگ گیا تو محبت ہو گئی. گاڑی اچھی لگ گئی، گاڑی لے لی، اس کے ساتھ محبت ہو گئی. ایک گھوڑا خرید لیا، اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اچھا لگ گیا. جو بھی چیز ہے محبت کرنے والی، اس کی پہلا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگتی ہے، تب جا کے اس کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت، حسین اور خوبصورت ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا، رات تھی، کہ آسمان کے اوپر 14ویں کا رات، 14ویں کا جو چاند ہے وہ بڑے آگ و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اس کی روشنی زمین کے چپا چپا کے اوپر پھیل رہی ہے. بڑا ہی خوبصورت چاند تھا. میں نے دیکھا کہ بڑا آج چاند کی روشنی نظر آ رہی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، زمین والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان والا زیادہ چاند خوبصورت ہے؟ میں گھر سے نکلا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکل پڑا. آ کے دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک سرخ رنگ کی دھاریوں والی چادر اوپر لپیٹ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف بھی دیکھا، پھر آسمان والے چاند کی طرف بھی دیکھا، پھر ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں. آخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرا محمد جو ہے، دنیا والا جو چاند ہے، یہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. حالانکہ اس کی روشنی پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی تھی، پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، لیکن مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کے اندر داغ اور دھبے نظر آ رہے ہیں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے، اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہے. اتنا خوبصورت چہرہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ چاند جو ہے، آسمان والا چاند، اس کی خوبصورتی کم ہے، میرے محمد کی خوبصورتی زیادہ ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں کہ چاند سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. اور یہ بات بھی آپ سنتے چلے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے جیسے وہ مسلمان نہیں تھے، ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے. اندر اور بات اور منہ کے اوپر اور بات نہیں، جو بات اندر ہوتی تھی زبان کے اوپر بھی وہی بات ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ بس ایک جوش کے اندر آ کر حضرت جابر نے کہہ دیا ہو کہ اس آسمان والے چاند کی روشنی کم ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کیا ہے، زیادہ ہے. نہیں نہیں، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی بناوٹ، آپ کی خوبصورتی کتنی زیادہ تھی کہ چاند میں شرم آتا. چاند بھی اسی لیے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کی طرف انگلی اٹھائی تھی، وہ دو ٹکڑے ہو کر گر گئے.
وہ کیا ہو گیا تھا؟ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا تھا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی کیا کہنے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر، اور بڑے خوبصورت اشعار کے اندر الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب سے میرے چہرے کے اوپر میری آنکھیں لگی ہیں نا، جب سے میرے چہرے کے اوپر میری آنکھیں لگی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے اچھی اور بری چیز کا علیحدہ فرق سمجھ آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور کہتے ہیں خوبصورت انسان کیسے دیکھ سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی ماں نے خوبصورت جگہ بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی ماں نے پیدا بھی نہیں کیا۔ میری آنکھیں کب دیکھتی کسی انسان کو، میری آنکھیں جب سے لگی ہیں محمد جیسا میں نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عیب سے پاک ہے، ظاہری عیب سے، باطنی عیب سے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہتے چلے گئے ہیں اللہ اسی طرح ان کو بنا کر چلا گیا۔ جس طرح ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے، کاریگر سے پوچھ کے بناتا ہے نا، اور پھر وہ چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو پھر اسی طرح وہ خوبصورت جب ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھتے گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے گئے ہیں۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہجرت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کو چھوڑو اور مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ اندر سے آواز آتی ہے میں محمد ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ابوبکر صدیق ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر چون چڑھا کے تیاری شروع کر دی، سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ اس وقت باپ کو پتہ چلا، گھر والوں کو پتہ چلا، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہو، 4 دکان ہے، کاروبار ہے تمہارا، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، بچیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ابا جان آج میرا راستہ نہ روکیے، آج میرے دروازے کے اوپر کون آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جس کے دروازے کے اوپر جبرائیل امین روزانہ آتے ہیں۔ آج وہ محمد میرے دروازے کے اوپر آیا، میں نے ہجرت کرنی ہے۔ دونوں شخص ہجرت کر کے جب جاتے ہیں نا، مدینہ والوں کو خبر ملی کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے استقبال کیا، گلیوں کے اندر کھڑے ہو گئے، پھول اٹھائے ہوئے ہیں، بچیوں نے اور شعر اشعار کہہ رہی ہیں۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی، بچیوں کی زبان سے ایک اشعار نکلتے ہیں، شعر نکلتا ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع بدر علینا من ثنیات الوداع۔ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں آ رہا، یہ تو کوئی سورج نظر آ رہا ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ کوئی سورج ہماری گلیوں کے اندر آ گیا ہے۔ اتنا خوبصورت انسان، بچیوں کی زبان کے اوپر یہ کلمات ہیں، طلع البدر
علینا من ثنیات الوداع. آگے کیا کہتی ہیں؟ وَهُوَ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ. اور پھر آگے سے وہ کہتی ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کا وَهُوَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا وَهُوَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. ایسا خوبصورت انسان اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا خوبصورت انسان اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ بچیوں کی زبان کے اوپر جو مدینہ کی گلیوں کے اندر کھڑی ہیں، ہاتھوں کے اندر پھول انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور وہ شکر ادا کر رہی ہیں. یہ اتنے خوبصورت انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر انسان سے خوبصورت، ہر انسان سے خوبصورت. آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ان کا حسن، ان کی خوبصورتی مشہور ہے. ہر بندہ جو مثال پیش کرتا ہے تو حسن یوسف کی مثال پیش کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے. قرآن مجید کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جس وقت ان کی اس گھر والی نے جس گھر کے اندر رہتے تھے دعوت دی نا برائی کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے، اس کے سامنے پھر اس نے چال بازی کی، پھر گھر کے اندر رہنے والا، کھانے والا، پینے والا، وہ اس طرح کرے اس کو کوئی نہ کوئی عذاب دینا چاہیے، جیل کے اندر جانا چاہیے. یہ بات پھیلتی پورے محلے شہر کے اندر پھیل گئی کہ ایک عورت ہے اور اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے، اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے. پھر ایک عورت کو بات مل جائے تو پھر پورے محلے کے اندر بات پھیل جاتی ہے، پورے محلے کے اندر بات پھیلتی ہے. پھر وہ عورت عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ کیا کرتی ہے؟ ایک کام کرتی ہے. اس نے محلے کی پوری عورتوں کو بلایا، ان کی دعوت کی. دعوت کے اندر فروٹ ان کے سامنے رکھے، ہر ایک کے سامنے فروٹ بھی رکھا، ہاتھ کے اندر چھری بھی پکڑا دی، ہاتھ کے اندر چھری بھی پکڑا دی. چھری پکڑانے کے بعد قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. ہر ایک کے ہاتھ کے اندر اس نے چھریاں دی. وقالت اخرج علیہن، جب ہاتھ کے اندر چھریاں پکڑائیں، فروٹ بھی دیے، کہنے لگی اب شروع کرو، کھانا شروع کرو. ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی اخرج علیہن، ذرا باہر تو نکلیے نا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے قطعن أيديهن، اپنے ہاتھ کاٹ دیے. فروٹ کاٹنے کے بجائے کیا کیے؟ اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، قلنا حاشا للہ، ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. وہ خوبصورتی بھی واقعہ تو خوبصورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی عورتیں
تو کیا کرتی؟ اپنے سینے کو چیر دیتی، اپنے دلوں کو وہ چیر دیتی. اتنے خوبصورت ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بندہ دیکھتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ انسان دیکھتا رہے اور ایسے لگتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگر کوئی دیکھتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ جب آتا ان کے چہرے کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر، آدمی اگر دیکھتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی موتی کسی نے پرو دی ہے، کسی نے موتی پرو دی ہے. جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کی بنا پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. میں نے بیان کیا ہے کہ اگر کچھ اسباب ہوتے ہیں محبت کرنے کے، ان میں سے پہلا سبب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. اگر کوئی خوبصورت چیز کسی کو نظر آ جائے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے خوبصورت، تو ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کا؟ وہ ہوتا ہے کہ کمال، کسی کے اندر بہت زیادہ کمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، بہت بڑا کمال کا ٹیچر ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بچے اس سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھا استاد ہے. ڈاکٹر عبدالقدیم اس نے بہت بڑا سائنسدان تھا، ایٹم بم بنایا، لوگ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک کمال اور ہنر تھا، اس ہنر کی وجہ سے اور کمال کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کسی کے اندر کوئی کمال اور ہنر ہوتا ہے، اس ہنر اور کمال کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمالات سے بھری ہوئی ہے، کمالات سے بھری ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر جو فوقیت حاصل کی تھی، فرشتوں کے اوپر جو بڑا بنے تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ علم تھا، علم کی وجہ سے. اور وہی علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک چلتا چلتا وہ ختم ہو گیا. اللہ نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کرنے کی آرزو اور خواہش کی، فرشتوں سے پوچھا میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، دنیا کے اندر اس کو بھیجنا ہے میں نے. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتے کہنے لگے دنیا کے اندر تو انسان کو بھیجنے لگا بنا کے، وہ تو وہاں پر جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیرے لیے تعریفیں بھی کرتے ہیں، تیرے لیے حمدیں بھی کرتے ہیں، تیری تعریفیں اور حمدیں کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے. جب نام سکھا دیے ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. فرشتے کہنے لگے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو ہی سب چیزوں کو جاننے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا. فلما انبأهم باسمائهم، حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی
حکمت کو جانتا ہوں کہ میں نے انسان کو کیوں بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ اللہ نے انسان کو بنا کے کیوں بھیجا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے انسان کو بھیجا دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر جب فوقیت حاصل کروانی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، فرشتوں نے نہ بتا سکے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اب انسان کے سامنے سجدہ کرو، انسان کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک جو تھا ابلیس تھا شیطان، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو علم جو ہے، علم یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی علم کی تکمیل کی علیہ وسلم کے اندر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر عیسیٰ اور قربانی والا جذبہ تھا، وہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا توحید کو پھیلانے والا جذبہ جو تھا، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کیا تھا، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان سے بڑھ کر ہے۔ تو جتنے کمالات سارے پیغمبروں کے اندر تھے، وہ کمالات میرے محمد کے اندر بھی تھے۔ ان کمالات کو اگر دیکھا جائے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ محبت بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک کمال کا میں تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے شجاعت اور بہادری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن، جس وقت انہوں نے فتح مکہ کیا تھا، 10,000 صحابہ کرام مدینے سے ساتھ آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اور ساتھ ساتھ 2,000 بندے مل گئے مکہ والے بھی، 12,000 کا لشکر ہے، اور ایک قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کلمہ نہیں پڑھا، کہتے ہیں مکہ والے تو ڈر گئے ہیں، ہم نے محمد اور اس کے صحابہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی سے روانہ ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ 12,000 کا لشکر جا رہا ہے مقابلے کے لیے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ تھوڑی سی بات آ گئی کہ پہلے ہم تھوڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح حاصل کر دیتا تھا، آج تو 12,000 کا ہمارا لشکر ہے، وہ صرف 2 قبیلے والے لوگ ہیں، 2 قبیلے پر خاندان ہیں، آج تو ہم جیت جائیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جو ہی وہ پہاڑوں کے پاس پہنچے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اوپر سے تیروں کی اس طرح بارش کی کہ صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر کے اوپر ہیں، جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان کے اوپر ہے ان نبی لا کذب، ان نبی عن عبد المطلب، میں کیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور عبد المطلب کا میں پوتا ہوں، میں کوئی خاندانی انسان ہوں، میں کوئی غیر خاندانی نہیں ہوں، میں بھاگ جاؤں، یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے عباس لوگوں کو بلاؤ، صحابہ کو آواز دے، تمہاری آواز اونچی ہے۔ حضرت عباس نے آواز دی، صحابہ کرام واپس پڑھ کے ایسا حملہ کیا کہ ان کو تتر کر دیا۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھو کہ اکیلے ہیں، چند صحابہ تھوڑے سے نسات ہیں، خچر کے اوپر جا رہے ہیں، تیر سامنے سے آ رہے ہیں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بہادری دکھا کر آگے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے، کمال دیکھنا ہے، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اگر خوبصورتی دیکھنی ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ان چیزوں کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر محبت آپ کے ساتھ کیا دکھائی ہے؟ پھر صحابہ نے محبت کر کے بھی دکھائی ہے، محبت کر کے بھی دکھائی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کب کتنی کی ہے، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تیاری کتنی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سوال کرنا ذرا اچھا نہیں لگا،
کس کو تیاری کرنی چاہیے، نہ کس طرح کی سوال کرنے چاہیے، کیونکہ قیامت کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی انسان کو نہیں بتایا قیامت نے کب آنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تیاری کتنی کی ہے قیامت کے لیے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لیے کوئی اتنی خاص تیاری نہیں کی ہے، صرف فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، فرض زکات دیتا ہوں، میں نے کوئی نفلی صدقات نہیں کیے، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھے، نفلی نماز زیادہ نہیں پڑھی کہ میں اس قیامت کے لیے تیاری کی ہوں، لیکن صرف فرائض میں ادا کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی کہنے لگا ہے اللہ کے رسول تحب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن تجھے انہی کی رفاقت ملے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر و نشر ہو جائے گا، تیرا حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت انس کہتے ہیں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا نا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر و نشر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہم بڑے خوش ہو گئے۔ اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کیا ہے؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں میں تو جس وقت بھی بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں میری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت ہے، حضرت عمر کے ساتھ محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میرا حشر و نشر بھی قیامت والے دن کے ساتھ ہو کرے گا۔ اگر کہ میرے اعمال کے ساتھ نہیں مل سکتے، ابوبکر صدیق کے اعمال بھی زیادہ ہیں، عمر فاروق کے اعمال بھی زیادہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی زیادہ ہیں، لیکن محبت جو میں کر رہا ہوں اللہ میرا حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی